الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرض حج کرو بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے اس سوال ثواب کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا الہ العالمین، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے اور یہ چاہیں حاضرین ناظرین تو ان کی نیکیوں پر بھی ملنے والے اجر کا ثواب اپنی رحمت کے مطابق عطا فرما، اور یہ سارا ثواب ہماری طرف سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نظر فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء مرسلین خلفاء راشدین امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، کل مسلمات و مسلمین کو پہنچے، خصوصاً بالخصوص شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات مبلغین مرحومین، خصوصاً اس کا ثواب تمام وہ عاشقان رسول کہ جو 10 دن تک، یہ 10 راتیں یعنی کہ آخری رات تک مسلسل براہ راست مدنی چینل پر یا فیضان مدینہ آ کر مدنی مذاکرہ دیکھیں سنیں، بالخصوص عشرہ ذو الحجۃ الحرام کے روزے دار اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، نیز وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں کہ جو دعوت اسلامی کے لیے قربانی کی کھالوں میں کسی طرح بھی حصہ لیں، کھالیں، دیں، دلائیں، بک کروائیں، اٹھا کے لائیں، بھجوائیں، پہنچائیں، ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ اللہ، تو باغ عطار، تو عطار تو مدنی قافلوں والا ہے، دیکھو باغ عطار میں کتنے مدنی قافلوں کا پیغام ملتا ہے، ذہن نصیب ہاتھوں ہاتھ، ماشاءاللہ۔ عطار مدنی حلیہ والا ہے، داڑھی والا ہے، امامے والا ہے،
نماز پڑھنے والا ہے. اب یہ نمازی بنیں گے کہ نہیں باغ عطار والے جو نہیں ہیں بے نمازی ہیں. اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے, عطار کے لیے نہیں. رب غفار کے لیے نماز پڑھنی ہے. ماشاءاللہ 5 ٹائم پڑھنی ہے. کوئی نماز قضا ہو ہی نہیں. کھانا بھلے قضا ہو جائے, نماز نہ قضا ہو. یعنی کھانا چھوٹ جائے تو چھوٹ جائے, نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. ورنہ جانتے ہیں کہ جو ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے, اس دروازے پر جس سے اس نے داخل ہونا. اگر ایک وقت کی نماز بھی جان بوجھ کر ترک کی تو جہنم کا حقدار ہوا, اور اگر ایک وقت کا کھانا ترک کیا تو جہنم کا حقدار نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے اور بھوک اپنائے تو ثواب کا حقدار ہے. لیکن ایسی بھوک نہیں کہ جس سے نماز پڑھنا ہی دشوار ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. 1435 سنہ ہجری کے ذوالحجۃ الحرام کی آج تیسری شب ہے. عالمی مدنی مرکز میں چاند رات سے مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے, جو 10ویں رات سمیت انشاءاللہ جاری رکھنے کی نیت ہے. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام زاہد اتاری لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کاروبار نہیں چل رہا, کچھ نہیں, یا کچھ اولاد نہیں ہوتی کسی کو, تو بڑا گوشت منع کر دیتے ہیں کہ بڑا گوشت نہیں کھانا. اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, یا اولاد نہیں ہوتی یا کاروبار نہیں چلتا, دو مسئلے ہیں. تو گوشت, بڑے کا گوشت نہ کھائیں. بڑے کا گوشت نہ کھانے کا مشورہ بابا جی دیتے ہوں گے, یہی ہوگا, کوئی بابا جی دیتے ہوں گے. امید ہے ایسا مشورہ ڈاکٹر نہیں دے گا. کاروبار کا تعلق بڑے کے گوشت سے, تو یہ ایسا کہیں ہم نے نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے کہ کاروبار نہ چلے تو گائے یہ بڑے کا گوشت کھانا چھوڑ دو. ہاں یہ بولتا نا بھائی وہ بکرے کا چھوڑ دو, تو اس وجہ سے کہ سستا, یہ بہت مہنگا ہوتا ہے, بڑے کا کھاؤ کہ یہ کم دام ہوتا ہے, یا دال کھاؤ, یعنی کہ کفایت شیاری کرو. دال بھی اب مہنگی ہے لیکن بہرحال گوشت کے مقابلے میں سستی ہی ہوگی نا. تو یوں مطلب کفایت شیاری کرو, کم خرچ میں گزارا کرنا سیکھو, قناعت پسند بنو, تو وہ ایک دوسرا ہے. لیکن بڑے کا گوشت کھانے سے کاروبار پر اثر پڑتا ہو, یہ سمجھ سے باہر ہے. اسی طرح اولاد کے تعلق سے بھی بڑے کا گوشت یہ ابھی تک کہیں سنا پڑا نہیں ہے کہ اس سے بھائی اولاد کے جرسوں میں مر جاتے ہیں اور آدمی کو اولاد نہیں ہوتی, تو ایسا تو نہیں ہے. بے شمار اولاد والے ہیں کہ جو بڑے کا گوشت کھا کر ہی بڑے ہوئے ہیں, اور بال بچوں کی فوج ہے ان کے پاس. ہاں پوری فوج ہوتی ہے, فوج ظفر موج ہوتی ہے, اتنی اولادیں ہوتی ہیں اور کھاتے ہی بڑے کا گوشت, بلکہ بڈھے بیل کا گوشت کھاتے ہیں, لال لال چبا بھی سکتے ہوں گے نا. تو یہ بابا جیوں کا ڈھکوسلا معلوم ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا اتاری ہے, میں کراچی شہر سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک بکری پالی تھی گوشت پاک کے نام سے, تو وہ 3 دن پہلے چوری ہو گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ بکری یا بکرا دوبارہ خرید کے کٹوانا پڑے گا, یعنی کہ ذبح کروانا پڑے گا گوشت پاک کے نام پہ, یا میری وہی ثواب ہو جائے؟ گوشت پاک کے نام پر بکرا پالا, بکری پالی, تو اب یہ کہ اچھا ہے کہ یہ گوشت پاک کے نام سے مراد گوشت پاک کے ایصال ثواب کے لیے. اگر بکری یا بکرا پالا
تو انہی کے نام پر ذبح کیا جائے. یہ نام پر سے مراد یہ کہ وہ یا غوث کر کے کوئی ذبح نہیں کرتا, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے ہیں. ایصال ثواب, جیسے کہ مسجد نبوی, تو وہاں نبی کی نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز تو اللہ ہی کی پڑھی جاتی ہے, لیکن سبھی مسجد نبوی بولتے اس کا نام ہی مسجد نبوی ہے. تو یوں غوث پاک کا بکرا مگر ذبح ہوگا اللہ کے نام پر, مراد یہ کہ یہاں ایصال ثواب غوث پاک, تو یوں تو وہ ذبح غوث پاک کے نام پر کرنا چاہیے, جبکہ ان کے نام پر پالا اچھی بات ہے. اگر ارادہ بدل گیا اور اب وہ نہیں کرتا نیاز اس کی, تو بھی گناہ گار نہیں ہوگا, یعنی واجب نہیں ہو جائے گا, ضروری نہیں ہو جائے گا لازم کہ اب یہ غوث پاک کے نام کا کر دیا تو خود اس کو اب کھا نہیں سکتا یا رکھ نہیں سکتا. اسی طرح کسی نے نیاز کے پیسے اپنی پلے کے ذاتی نکالتا رہا غوث پاک کی نیاز کے, پھر ضرورت پڑی تو اس میں سے نکال لیا, تو گناہ گار نہیں ہوگا. بلکہ یہ نیاز کے پیسے اس نے جمع کیے نا, یہ زکوٰۃ کا اگر سال پورا ہوتا ہے جیسے, تو اس میں بھی یہ کاؤنٹ ہوں گے کہ اس کی ملک سے خارج نہیں ہوتے, اپنے پاس الگ سے جمع کر لیے, تو اسی مالک یہی رہتا ہے اس کا, جس نے جمع کیے اپنے پیسے. تو اب یہ کہ چوری ہو گئی تو اس پر تو ثواب ملے گا, یعنی مسلمان کا جو بھی نقصان ہوتا ہے تو اس میں وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے, کہ وہ صدمہ پہنچتا ہے نا اس کو. ثواب ملتا بھی ہے کہ بے صبری کرے, یا کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چور تو گناہ گار ہے ہی ہے, چور کے مقابلے میں جس کے یہاں چوری ہوئی نا وہ اس سے بڑا گناہ گار ہو جاتا ہے بعض اوقات. اتنی مطلب بک بک کر کے اور یا گناہ کر کے یا ظلم ڈھا کر, تو یوں وہ ایک الگ میٹر ہے. تو ورنہ جو بھی نقصان ہوتا ہے بندے کا جسم میں, مال میں, تو ظاہر اس کو نقصان پہنچا, صدمہ پہنچا, یہ بھی اس کے لیے ایک طرح کا یعنی کہ فائدہ ہے. کہ جیسے کہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین ہے کہ مومن کو اگر پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو فوائد ہیں. تو یہ بکری جو گم گئی اس پر صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل فرمائے. دوسری بکری لینا یہ ضروری نہیں ہے, اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو ایک کا ایک ہو یار, 11 بکریاں ہونی چاہیے 11ویں والے غوث پاک کے نام پر. اللہ آپ کو توفیق دے تو 11 بکریاں لے, 11 دیگیں چڑھائیں, اور ہر دیگ 11 کلو کی ہو, ہے نا. وہ ایک نسبت کی بات کر, ہم تو ہیں نسبت والے نا. یہ تعداد اور نسبتیں, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں کہ کیوں, رمضان کے روزے بھی تو گنتی کے ہوتے ہیں. تو پارہ دوسرا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 کے بالکل شروع میں یہ لکھا ہے ایام معدودات. ترجمہ کنز الایمان, گنتی کے دن ہیں. اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے یعنی صرف رمضان کا 1 مہینہ. تو غالباً یہ مراد یہ کہ صرف رمضان کا 1 مہینہ روزہ فرض ہے نا, یہ مراد ہے, ٹھیک ہے. کہ رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ روزہ فرض ہے, چاہے 29 دن بنے چاہے 30 بنے, نہ 28 بنیں گے نہ 31 بنیں گے, ہاں 29 یا 30 دن بنیں گے رمضان شریف کے. تو یہ وہ گنتی پر بات چلی تھی کہ وہ 11ویں شریف کی میں نے 11 دیکھے ہیں اور یہ سب بولا نا. تو گنتی پر کوئی جھٹکا کھائے تو میں پہلے سے بتا دوں کہ گنتیاں ہیں. نماز میں بھی عشاء کی 4 رکعتیں ہیں فرض, تو 3 اور 5 سے کام نہیں, 4 پوری گنتی. تو اس طرح مطلب یہ کہ نسبتوں کی تو بہاریں ہیں ہی ہیں, نسبت کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے اجوا کھجوریں, حدیث میں 7 اجوا کھجوریں کھانا اس میں جادو کا علاج ہے. اجوا کھجور مدینے کی 7. پھر یہ کہ 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر, تسبیح فاطمہ ہے نا. تو یہ تعداد. پھر 4 رکعتیں, 4 کی 5 بھی نہیں, 4 کی 3 کی نہیں, 3 بھی نہیں, عشاء کے 4 فرض.
یہ گنتیاں تو عبادتوں میں موجود ہیں. 9 ذوالحجہ کو ہی حج ہو سکتا ہے, آگے پیچھے نہیں, یوم عرفہ. اسی طرح مناسک حج میں اب اور بھی ہیں, مطلب کنکریاں مارنے کے, اور سب کے گنتیاں ہیں کتنی کنکریاں مارنی ہے, تو 7 ہے نا, ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارنی, 8 نہیں مارنی, 6 بھی نہیں مارنی. تو یوں اگر یاد کرتے جائیں تو بے شمار ایسا معاملہ ہے کہ جہاں گنتی ہے. تو اس لیے وہ 11 بھی کیے اگر غوث پاک کی 11ویں کی نسبت سے, تو انشاءاللہ ثواب ملے گا. اور یہ تو پہلے ہی وضاحت کر دی کہ فرض یا واجب نہیں ہے, یہ اچھا نیک کام کرنا چاہیے, مسلمان کرتے ہیں. اب اس نیک کام کو وہ ناجائز کہے گا تو گناہ گار ہے, کہ اس کو ناجائز کہنا جائز نہیں ہے, نیک کام ہے. شریعت میں جو کام منع نہیں ہے اس کو ناجائز کہنا یہ شریعت پر افتراء کرنا کہلاتا ہے, شریعت پر تہمت باندھنا کہلاتا ہے, جو کہ خود گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے پاپا جان, ہم بچے دعوت اسلامی کے لیے تھانہ تحصیل جماعت لے جیوت دلال جان جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عز و جل. اللہ, بچے نہیں, مدنی منع مدنی منیاں, ٹھیک ہے, یہ بولنا ہے. اور کھالیں کیسے جمع کرنی ہے؟ امی سے, ابو سے, پھر انکل سے مدنی ضد کرنی ہے کہ انکل کھال دعوت اسلامی کو جائے گی, ہمارے مدرسے کو جائے گی, دعوت اسلامی کو جائے گی, کھالیں دعوت اسلامی کے لیے جمع کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انکل کو بولیں گے, آنٹی کو بولیں گے. اب بچے آج کل آنٹی, ہم چھوٹے تھے تو بڑے آدمی کو کاکا بولتے تھے, کاکا چاچا, ہم کاکا بولتے تھے میمنی میں, اردو والے چچا بولتے تھے. اب یہ انگریزی بھوت سوار ہو گیا تو یہ انکل بولتے ہیں بچے, تو یہ آنٹی بولتے, ہم ماسی بولتے تھے, اب ماسی کام والی کو بولتے ہیں, گریڈ گر گیا ماسی کا, ماسی مانے خالہ. تو خیر انکل ہے, آنٹی ہے, اور یہ پڑوسیوں کو بھی انکل آنٹی بولتے ہیں, بلکہ جنرلی انکل آنٹی. تو آپ کے ابو کے دوست ہیں انکل, ان کو آنٹی کو سب کے سامنے مدنی ضد کریں کہ آپ کی قربانی کی کھال ہم لیں گے. بھلے آپ اٹھا نہیں سکیں گے, آپ اپنے قاری صاحب کو یا اپنے استاد کو یا اپنی باجی کو بول دیں, اور نمبر ان سے, فون کا نمبر, نام, پتہ سب ترکیب بنا کر اس طرح اپنے ابو کے ذریعے بھجوا دیں. نام مدنی مرکز پر, یا جہاں قربانی کی کھالیں اکٹھی کی جاتی ہیں, ٹیبل کرسی لگا کے بیٹھتے ہیں اسلامی بھائی, تو وہاں وہ پہنچا دیں کہ ہم مدنی منوں نے کھالیں ترکیب بنائی ہے, آپ وہاں سے اٹھوا لو, ٹھیک ہے. مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بھی قربانی کی کھالیں اس طرح جمع کرنی ہیں. کہو انشاءاللہ. اچھا, مدنی منع اور مدنی منیاں تو کریں گی, یہ ہمارے بڑے مدنی منع کریں گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. تو باقی اتار والے بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قربانی کے وقت قربانی کرنے والا اگر بے وضو ہو تو قربانی پر کوئی اثر پڑے گا؟ جی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بلکہ بے غسلہ بھی ہو, جس پر غسل فرض ہو, وہ بھی اگر ذبح کرے گا قربانی کا جانور یا ویسے جانور, تو اس کے بھی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. نہ گناہ ہے, نہ وہ قربانی ہونی نہ ہونی, قربانی ہو جائے گی. اگر کسی پر قرض ہو تو کیا اس پر قربانی واجب ہوگی؟ اس میں تو یہ صورت ہے نا کہ جیسے کہ قرض, اب روپیہ 10 روپے قرض ہے اور کروڑوں پتی آدمی ہے, تو قربانی کیوں معاف ہوگی اس کو بھائی؟ ارے اتنا قرض ہو کہ قرض, بھلے قرض ادا کرنے میں
ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، اس کو نہیں لینا چاہیے، لیکن ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، لیکن قرض اتنا ہے کہ اگر قرض اس سے مائنس کرے تو مالک نصاب نہ رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہے، ورنہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی کو قربانی کی دعا یاد نہ ہو تو کیا صرف تکبیر پڑھ کر قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ مستحب ہے کہ وہ دعا پڑھی جائے، لیکن آج کل تو دعا کون پڑھتا ہے الا ماشاء اللہ، تو گناہ نہیں ہے، دعا پڑھے تو اچھا ثواب ملے گا، قربانی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا فوت شدہ انسان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا کسی سے قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر مثلاً اس کے اوپر فرض ہے مگر وہ کھلی رقم نہیں ہے، لیکن مالک نصاب ایسی چیزیں اس کے بعد، تو قرض لے کر بھی کرنی پڑے گی، یا اپنی چیزیں بیچے یا پھر قرض لے کے کرے، قربانی کرنی پڑے گی، جبکہ ہے واجب۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کسی شخص نے BC ڈالی ہوئی ہے اور بقرعید تک وہ BC میں اتنے پیسے بھر چکا ہے کہ جو شرعی نصاب بنتا ہے، تو ایسے شخص پر قربانی واجب ہوگی؟ ہاں، BC کا تو وہ خود مالک ہے، قربانی تو سر واجب ہو جائے گی، کہ BC اس کی ملک سے ختم نہیں ہوئی، اس کا مالک ہے یہ۔ ہاں، کسی کو تحفے میں دے دیا، مثال کے طور پر اس کو قبضہ دے دیا، تحفہ تام ہو گیا، وہ اس کے ملک سے نکل گیا، تو اب وہ اگر اس وقت فقیر ہے، کیونکہ قربانی کا اصل وقت جو شروع ہوتا ہے نا، ابھی سے پہلے جانور لے لیتے ہیں، اچھی باتیں لے سکتے ہیں، جائز ہے، ثواب ہے، اچھی اچھی نیتوں سے لیں گے تو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں قربانی کا وقت جو ہے نا وہ 10 ذو الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذو الحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک ہے، کہ اس پورے پیریڈ میں اگر وہ مالک نصاب ہے تب جا کے قربانی واجب ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر یہ شروع میں مثلاً عید کے دن تو یہ مالک نصاب تھا، یہ قربانی نہیں کی، قربانی کا وقت باقی ہے مگر اس نے قربانی نہیں کی، اور دوسرے دن یہ مالک نصاب نہ رہا، کوئی بھی اس کو نقصان ہو گیا یا کسی کو اٹھا کے دے دیا، اس نے کچھ بھی ہو گیا، یہاں تک کہ دوبارہ کی غروب آفتاب سے پہلے وہ دوبارہ مالک نصاب نہیں بن پایا، تب بھی اس پر قربانی واجب نہیں۔ اور اگر 10 کے دن وہ مالک نصاب نہ تھا، 11 کو بھی نہ تھا، اور مثال کے طور پر 12 تاریخ کو عصر کے وقت وہ مالک نصاب بن گیا، کوئی تحفہ مل گیا اچھا خاصا، کوئی بھی صورت ہو گئی کہ مالک نصاب بن گیا تو قربانی واجب ہو گئی۔ یا پڑھ لیں اپنے ابلغ گھوڑے سوار، تو اس میں اس طرح کے مدنی پھول لکھے ہوئے آپ کے لیے بہت کام کیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا ہدیہ یہ 13 روپیہ بڑی سائز اور 7 روپیہ چھوٹی سائز، یہ بھی سائز 7 روپیہ اور بڑی سائز کا 13 روپیہ دیا۔ 48 صفحات، خوبصورت ٹائٹل پیج، 22 بابا گوشت کے جانور کے گوشت کے 22 وہ اجزاء جس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ یہ اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اس کی تفصیل اس رسالے میں جو موجود ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔
पापा अगर BC निकल आई पहली और बकिया वो भर रहा है तो क्या अब भी? अच्छा अच्छा अच्छा, अब तो मकरूज है ये। एक बीसी इसको निकल आई पहली तो मकरूज हुआ ना, अब तो इसको भरनी हो फिर तरस का हुक्म रहेगा इस पर, ये रोक ले और कुर्बानी कर ले। बाबा ज़रूरी नहीं है कि अगर BC अगर खुल गई तो अब वो मकरूज़ तो यकीनी तौर पे बनेगा। जैसे 1 लाख की BC थी और इसने अभी 20,000 रुपये ही जमा किए थे कि इसका नंबर आ गया और इसको 1 लाख रुपये की रकम मिल गई। तो जिसमें से इसने जितनी रकम जमा कराई थी, मसलन 20,000 रुपये जमा कराए थे, वो तो इसको रिटर्न हो गए। 80,000 रुपये अब जो इसको मिले वो इसके ऊपर कर्ज़ हो गए। तो अब ये 80,000 रुपये का है मकरूज़। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि कोई भी शख्स मकरूज़ हो तो उस पर कुर्बानी ना हो। हम इसके दीगर अमवाल के ऊपर गौर करेंगे और ये शख्स अपने दीगर अमवाल पे गौर करे कि अगर इसके पास मिसाल के तौर पे 1.5 लाख रुपए तक की मालियत का साजो सामान मौजूद है, मज़ीद 80,000 भी इसके पास कर्ज़ वाले मौजूद हैं, तो अगर 80,000 रुपये हम अलग कर भी लें तो 1.5 लाख की मालियत इसके पास बनती है। या इसके 80,000 के बाद 80,000 रुपये को मिलाकर हम 50,000 रुपये की मालियत और इसके पास फ़र्ज़ कर लें तो ये 80 और 50 1,30,000 रुपये की मालियत इसके पास बन रही है। लेकिन 80,000 रुपये इसके ऊपर कर्ज़ हैं जो वाजिबुल अदा हैं, वो अगर माइनस कर भी लें तो 50,000 रुपये इसके पास फाजिल बनते हैं जो इसकी हाजत असलिया और ज़रूरियात ज़िंदगी से फ़ारिग हैं। तो ऐसी सूरत में ये साहिब निसाब बनेगा। चूँकि इस वक्त 38 से 39,000 के लगभग 52.5 तोला चांदी की जो कीमत बन रही है, 38,000 39,000 के दरमियान कुछ कीमत है। तो 50,000 रुपये अगर इसकी हाजत असलिया से ज़ायद हैं, अगरचे ये शख्स 80,000 रुपये का मकरूज़ है, लेकिन कर्ज़ की रकम को माइनस शुमार करने के बाद भी 50,000 रुपये की मालियत अगर बनती है तो साहिब निसाब है और इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। बाबा एक वो पहले दिन अगर कोई साहिब निसाब है और तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। अगर उसका माल किसी तरह से ज़ाया हो गया, कुर्बानी नहीं कर पाया उसी दिन, जैसे कोई लूट के ले गया, तो वही ना कि जब ये माली के निसाब ना रहा तो अब उस पर कुर्बानी जो है वाजिब ना होगी। जबकि वो 10वें ज़िलहिज्जा को 50,000 रुपये की मालियत बिलफ़र्ज़ उसके पास हाजत असलिया से ज़ायद थी, कोई कर्ज़ा भी नहीं था, वो साहिब निसाब बना। 10वीं की सुबह सादिक के वक्त वो इतने माली के निसाब था वो, तो कुर्बानी वाजिब हो गई। नहीं की उसने कुर्बानी, 11वीं ज़िलहिज्जा को वो लुट जाता है किसी वजह से, हाँ तो कुर्बानी वाजिब ना रही क्योंकि वो गुरूब आफ्ताब तक है ना टाइम 12 की। हज़रत सदर शरिया बदरुल तरीक़ा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कबीर बहार शरीअत फरमाते हैं, ये ज़रूर नहीं कि 10वीं ही को कुर्बानी कर डाले, इसके लिए गुंजाइश है कि पूरे वक्त में जब चाहे करे। लिहाजा अगर इब्तिदाई वक्त में 10 ज़ुल्हिज्जा की सुबह इसका अहल न था, वजूब के शराइत नहीं पाए जाते थे, और आखिर वक्त में यानी 12 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ्ताब से पहले अहल हो गया, यानी वजूब के शराइत पाए गए तो उस पर वाजिब हो गई। और अगर इब्तिदाई वक्त में वाजिब थी और अभी कुर्बानी की नहीं और आखिर वक्त में शराइत जाते रहे तो कुर्बानी वाजिब ना रही। यहाँ एक सवाल बनता है, अगर आप इजाज़त हो तो। जी, आपने भी फरमाया कि अगर 12 ज़ुल्हिज्जा को असर के बाद वो साहिब निसाब होता है तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो गई। अब इसके बाद इतना वक्त नहीं है कि वो इस दौरान जानवर लेकर वक्त के अंदर अपना ये वाजिब अदा कर सके, तो अब ऐसे शख्स के लिए क्या हुक्म होगा? यानी असर के बाद की तो मैंने मिसाल दी है, तो मिसाल के तौर पर डूबने से 1 सेकंड पहले भी समझ लो ना, सूरज डूबने से पहले ये मालिक निसाब हो गया, कुर्बानी वाजिब हो गई। अब सूरज डूब गया, कुर्बानी वाजिब रही इस पर। अब ऐसे हालात में कि जबकि अब जानवर की कीमत इसको सदका करनी होगी ना, एक अब कुर्बानी नहीं कर सकता, अब जानवर काटने की इजाज़त नहीं है, अब उतनी रकम जो है वो किसी मिस्कीन को, शरई फ़कीर को ये सदका कर दे। जैसे कि कुर्बानी का जानवर लिया
اور قربانی نہیں کی، وقت گزر گیا یا کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے قربانی نہیں کر سکا، جانور زندہ رہ گیا، تو وقت گزرنے کے بعد اس کو ذبح نہیں کر سکتا. ذبح کرے گا تو وہ سارا جانور بھی صدقہ کرنا ہوگا، خود نہیں کھا سکتا، مالدار کو نہیں کھلا سکتا، سارا صدقہ کرنا ہوگا. اور اس کی قیمت میں جو کمی آئی ذبح کرنے کی وجہ سے، وہ قیمت بھی ساتھ میں صدقہ کرنی ہوگی. تو یوں مطلب یہ کہ اب ایسی صورت میں جب یہ قربانی پر قدرت نہیں رکھتا تو اتنی رقم یہ صدقہ کرے. کتنی رقم؟ جتنی وہ ایک قربانی کے جانور کی بنتی ہے. دونوں الگ ہے بیٹا باپا، اس پر غور کرنا ہے. دونوں الگ ہیں. ایک یہ کہ قربانی کے جانور کی کتنی رقم بنتی ہے یا قربانی کے حصے کی جتنی رقم بنتی ہے. یہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ شاید یہ فرمائیں گے. دونوں میں بہت فرق ہے باپا. جی ہاں. اور 7 لاکھ کا بھی 7.5 لاکھ کا بکرا بھی ہے. میں یہی عرض کر رہا تھا بابا، اگر ایک شخص مثال کے طور پر 9,000 کا حصہ ہے، مثال دے رہا ہوں، تو 9,000 میں اس کا واجب اگر کیا یہ اس کا وجوب اتر جائے گا یا پھر اس کو 15 یا 20 یا 25,000 کا کم از کم آس پاس کا جو بھی ہو بکرا لینا پڑے گا؟ بکرا لینا شرط نہیں ہے، زندہ جانور صدقہ کرے یا رقم صدقہ کرے، حصے کی کرے یا بکرے کی کرے. اب ایسے موقع پر کہ جس میں قربانی کا وقت گزر گیا اور اس نے قربانی نہیں کی، تو فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ اب وہ یا تو بکری صدقہ کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے. اب وہ اگرچہ قربانی ایک گائے یا بڑے جانور کے اندر 7 حصوں کے ذریعے سے کوئی ایک حصہ لینے سے قربانی کا وجوب ادا ہو جاتا ہے، لیکن جہاں فقہاء کرام نے قربانی کا وقت گزر جانے اور قربانی نہ کرنے کی صورت میں بیان فرمایا ہے تو وہاں بکری کا ذکر ہے یا اس کی قیمت کا ذکر ہے. اب یہ حصے کے حوالے سے کافی غور کیا گیا، لیکن کوئی واضح جزیات ابھی ایسے ملے نہیں ہیں کہ وہ کسی بڑے جانور میں سے ایک حصے کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کر دیں. تو یہ جزیات کے حوالے سے تلاش جاری ہے، لیکن ابھی تک فی الحال یہ جزیات سامنے نہیں آئے. بکری یعنی شاتون یا قیمتها، اس طرح کے الفاظ یہ کتابوں میں موجود ہیں. تو بکری کی جو اوسطاً قیمت بنتی ہے، یعنی بہت زیادہ عمدہ بھی بکری کی قیمت لازم نہیں ہے اور ایسے ہی بہت زیادہ کمزور ایسی کی بھی نہیں، جو اوسطاً قیمت بنتی ہے اوسط بکری ہے، اس کی قیمت صدقہ کریں. اوسط کون سی قسم ہوتی ہے؟ اوسط آپ بتا دیں سامان. عوام کیا سمجھے گی اوسط میں؟ یہ اوسط ڈھونڈنے نکلے ہیں تو بکری والا بھی انکار کرے گا. درمیانے درجے کی جو بکری ہے وہ یا اس کی جو قیمت بنتی ہے. جزاک اللہ. ہمارے یہاں پاپا عموماً بکری کی قربانی نہیں ہوتی ہے. کنہیں کرتے لوگ بکرا لیتے ہیں، بکری نہیں لیتے. ہاں یہ بکری میں تو یہ واقعی یعنی کہ یہ بھی کنفیوژن ہے. بکری سے مراد و مادہ، اگرچہ فقہاء کرام نے وہ شاتون لکھا ہے، بکری لکھا ہے، لیکن یہ پھر یہی سمجھیں گے کہ مادہ. بکری میں یا قربانی میں جب بکری بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد بکرا بھی ہوتا ہے، دمبا بھی ہوتا ہے، دمبی بھی ہوتی ہے، بھیڑ بھی ہوتا ہے، بیڑا بھی ہوتا ہے. یہ بیڑا کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کے پیچھے چکی پوٹلی چربی کی لٹکی بھی ہوتی ہے نا، اور اون ہوتا ہے، گاڑے بال بالکل سفید اور نہیں چپکے ہوئے، یہ اون. تو یہ اگر پوٹلی لٹکی ہوئی ہے پیچھے تو اس کو دمبا بولتے ہیں ہمارے یہاں، اور اگر پوٹلی نہیں ہے بالے سے ہی ہے وہ اون، لیکن پیچھے پونچھ ہے تو اس کو بھیڑ بولتے ہیں. اور جو سخت بالوں والا ہوتا ہے وہ بکرا یا بکری، یہ سخت بالوں والے ہوتے ہیں، اون ان پہ نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مینڈھا بھی بولتے ہیں دمبے کو، یہ بس تھوڑا سا فرق ہے. یہ بھی پتہ نہیں عربی میں تو وہ آتا نا کبش، تو یہ ان میں دونوں ہی آ جاتے ہیں. مینڈھا وہ دم والا جیسے جس کے بھی یہ پوٹلی لٹک رہی ہے. ہم شروع سے بچپن سے بابا یہ جو چکی والا تھا نا اس کو دمبا بولتے تھے، اور پیچھے جس کی چھوٹی سی دم ہوتی تھی نا اس کو مینڈا بولتے تھے. آپ مینڈا بولتے ہو کہ ہم گھیٹو بولتے تھے؟ گھیٹو میمنی میں گھیٹو بولتے ہیں. گھیٹا میرا خیال ہے اس کو دم والے کو بولتے تھے. ہاں نہیں، دم والے کو دمبو. ہاں اس کو گھیٹو. دم سے جی دمب با دمبو.
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ آگئے دون نون، یہ تو ہیں وہ کوئٹہ کے یہ ایسے ہوتے ہیں. یہ دم ان کی مخصوص ہے، دمب. یہ پیچھے کی جو چکی یا پوٹلی جو ہے نا چربی کی، یہ اس طرح کی کوئٹہ والوں، کوئٹہ کے دمبوں کی ہوتی ہے، جو میں نے جہاں تک سن رکھا ہے. مینڈا بھی دکھاتا ہوں پاپا. یہ بتا دیں گے نہیں، یہ تو ویسے ہی ہے نا تصویر. یہ تصویر ہے. مینڈا بھی ہم نے نکالا تھا جو سے دوم والا ہوتا ہے، پیچھے پونچھ ہوتی ہے جس کے. ابھی نکالا تو تھا. آئیے، نہیں دوسرا تھا. آئیے دکھائیں. یہ ہے کبش، یعنی مینڈا. دیکھو پیچھے پونچھ ہے چھوٹی سی. اچھا پاپا، یہ آج کل جیسے بڑے جانور لائے جاتے ہیں نا، تو ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اتارنے کے حوالے سے میں نے کچھ ایک دو ویڈیوز دیکھی ابھی، تو ذہن میں یہ آیا کہ ایک ویڈیو تو دیکھی کہ وہ بڑا جانور بھاگا، ہاتھ میں نہیں آ رہا، تو بھاگتا ہوا غالباً ویڈیو بتا رہی کہ کئیوں کو زخمی کر کے بھاگا. اور ایک ویڈیو دیکھی جو سوزوکی سے وہ بڑا جانور اتارا جا رہا ہے، تو اترتے وقت جو یہ بھاگا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں. یہ دونوں ویڈیو الگ الگ. پہلے وہ دکھاتا ہوں سوزوکی سے اتر کے یہ جو بے قابو ہوا تھا اور نکل گیا ہاتھ سے. اس کے دکھانے کی کیا نیت کریں گے؟ عرض کرتا ہوں میں ہم لوگ یہی میں سبھی غور کر رہا تھا کہ اصل میں پاپا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. یا احتیاط نہ کرنے پر ایک نارمل آدمی ایک جانور لاتا ہے، کیونکہ جانور کا نمبر پلیٹ تو ہوتا نہیں ہے کہ اس کی ایف آئی آر کٹوائے گا اور کوئی اس کو ڈھونڈ کے دے دے گا. اب یہ جانور بھاگ گیا تو اب یہ ملتا نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. تو 80,000 90,000 60,000 70,000 کے یہ بات جانور ہوتے ہیں جو ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جو قربانی کے وقت بے احتیاطی کی وجہ سے بڑا جانور جب بھاگتا ہے تو پاپا کئیوں کو زخمی کر دیتا ہے. تو اس میں نے جو نیت بنائی تھی وہ یہ تھی، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر ہو جو دوسروں کو نفع پہنچائے. تو میں نے جب ویڈیو دیکھی یہ دونوں، تو میں نے چاہا کہ اس کو میں دکھاؤں تاکہ لوگ احتیاط کریں، ان کا مال بھی محفوظ ہو اور ان کی جان بھی محفوظ ہو. تو دکھانے سے یعنی کہ سنبھالنے کا ذہن بنے گا، بتانے سے نہیں بنے گا. بتانے سے نہیں، صرف دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کیسے ہاتھ سے نکلے. یہ تو ایسا تماشا بنتا ہوگا، تالیاں بجاتے ہوں گے بچے. تو مطلب تماشا، یہ کھیل تماشا ہے. تو مگر یہ دونوں چیزوں میں اتنا وہ تماشا نائب کی چیز نہیں ہے، لیکن ہے اس میں مطلب مزہ بہت آئے گا دیکھنے میں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، کتنے کو دلچسپی تو ہوتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے 100% دلچسپی ہے نا، لیکن ایسا ہوتا ہے. سب ہے سنبھل کے شاید کئی بیٹھ گئے ہوں گے، کب مزہ آئے گا. تو یہ میں اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ سوزوکی سے اتر کے جانور کہاں نکل گیا. تو اتارتے وقت کی کیا احتیاط ہونی چاہیے یہ آپ کو بیان کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد جانور کو کاٹتے وقت کی کیا احتیاط ہونی چاہیے یہ آپ کو بیان کرنی ہے دونوں صورتوں میں. تو پہلے دکھائیے کہ جانور اتارتے وقت کیا پوزیشن ہوئی. یہ بیچارے یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. جی یہ دیکھیے، یہ جانور پہلی منزل پہ چڑھ گیا بابا. ارے دوبارہ چڑھ گیا. دوبارہ دکھائیے. سیڑھی تو گائے نہیں چڑھتی یار. اب یہ بھاگا، یہ اندر چلا گیا. اب چڑھ گیا، اس کا تو ضائع نہیں ہوا. نہیں، یہ مل جائے گا، مل گیا. ابا یہ ضائع نہیں ہوا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات گھبرا کر یہ اوپر سے چھلانگ لگا دے. تو پھر تو اس کے مطلب کہ عیب دار ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے. اچھا یہ تو اوپر چڑھ گیا کیونکہ اس کو لگتا ہے عوام میں نکلنے کی جگہ نہیں بنی.